نعرہ رسالت. پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائے. نعرہ رسالت. شہید اعظم کانفرنس, شہید اعظم کانفرنس, فیضان سرکار غوث العظم, عظمت غریب نواز, محافظان مسلک اعلی حضرت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. دل سے دل کی راہ بنی ہے, راہ مدینے جا سکتی ہے. دنیا مجھ سے الجھا مت کر, آہ مدینے جا سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ عرب و عجم کے تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, فخر کائنات, محسن انسانیت, سید آدم و اولاد آدم, شفیع ہادی اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکس پناہ میں نذران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سب سے پہلے میں جھیروا کے سارے نوجوانوں کو مبارکباد دے دوں کہ انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک تاریخی محفل کا انعقاد کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج تک جتنے بھی جلسے اس گاؤں میں ہوئے ہیں, اس سے پیشتر بھی ایک دو مجلسوں میں مجھے شرکت کا اتفاق ہوا, لیکن سب سے زیادہ بارونق اور کثیر مجمع والا اس جلسے کو میں نے پایا. آپ دور دراز سے چل کے یہاں آئے, اس ذکر رسول کی محفل کو آباد کیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو آباد فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ. ادب اور ڈسپلن یہی ہے کہ کچہری میں جب جج کے کیمپس میں جب بحث ہوتی ہے تو وہاں کوئی جج کے سامنے سے بھاگتا نہیں. اسکول میں جب کلاس میں ٹیچر بچوں کا کلاس لیتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں, تو وہاں سے کوئی بچہ بغیر پوچھے نہیں جاتا ہے. اسی طرح مجلس رسول کا احترام ہے کہ جب لوگ یہاں آ جائیں تو یہاں سے بغیر خطیب کی مرضی کے مجلس سے اٹھ کے نہ جائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی وہ اس مجلس کا احترام کرتے ہوئے اختتام تک یہاں بیٹھے رہیں. ادب ہے, باقی آپ کو اختیار ہے. آپ مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں, مسجد کو ویران کریں, مدرسے کو ویران کریں, یہ آپ کو اختیار ہے. لیکن جو مسجد کو ویران کرتا ہے, مسجد کسی دنیا دار کا گھر نہیں, اس پروردگار حقیقی کا گھر ہے جس میں دنیا کے سارے لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو مسجد کو آباد کرنے والا اللہ اسے آباد کرتا ہے. سبحان اللہ. جو مسجد کو ویران کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو اجاڑ دیتا ہے. جو درسگاہ رسول کو ویران کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو ویران کر دیتا ہے. یہ ذکر خدا کی مجلس ہے, جو اس کو آباد کرے گا اللہ اس کے چہرے کو ہرا بھرا کر دے گا. سبحان اللہ. اس کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو اس محفل کو ویران کرے گا, جو اسے اجاڑے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو اجاڑ دے گا. اللہ. چونکہ یہاں کسی نیتا کی بات نہیں ہوتی, کسی دنیا دار کی بات نہیں ہوگی, یہاں بات ہوگی احمد مختار کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں بات ہوگی اپنے پروردگار کی بات ہوگی, یہاں بات ہوگی اولیاء و صالحین شہداء صدیقین کی بات ہوگی.
تو جہاں چند لوگ بیٹھ کر اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں، زمین کا وہ خطہ قیامت کے دن اللہ کے حضور گواہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی تاریخ میں ہر جگہوں پہ سی سی کیمرہ کا کلچر چلا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں وہاں لکھا رہتا ہے یو آر انڈر سی سی کیمرہ، آپ سی سی کیمرہ کی نگرانی میں آپ ہیں۔ تو اب وہاں کوئی سیلس مین نہیں ہے، پھر بھی آدمی چوری نہیں کرتا ہے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ کیمرہ میں ہماری ساری نقل و حرکت وہاں قید ہو رہی۔ اب وہ جب دماغ میں رنگ بجتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ہے جو مجھ کو دیکھ رہا ہے اپنے آفس سے بیٹھ کر، اب وہ چاہ کر کے بھی سامان نہیں لیتا۔ یہ سی سی کیمرہ ہمارے دل میں ڈر بیٹھا دیا ہے، پولیس والوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی۔ اب ہندوستان میں ہر مسجد، مدرسہ، خانقاہ، گرودوارا، چرچ اور مندر کے سامنے، اسکول کے سامنے سی سی کیمرہ کا رہنا کمپلسری ہو گیا ہے، تاکہ ہر آنے والے جانے والوں کی گتی ودھی پہ نظر رہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ تم نے اس کی پیٹھ پر کیا کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ 1400 سال سے قرآن کریم دنیا والوں کو بتا رہا ہے، نزول کے اعتبار سے 1400 سال، باقی یہ تو دائمی کلام ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اب اس قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن زمین کا خطہ گواہی دے گا کہ تم نے اس کی پیٹھ پر بیٹھ کے کیا کیا ہے۔ تم نے اس زمین پر بیٹھ کے شراب نوشی کی محفل منعقد کی ہے، یا غیبت اور چغل خوری کی مجلس منعقد کی ہے، یا یہاں بیٹھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کی محفل تم نے منعقد کی ہے، یا یہاں تم نے اللہ رسول کے ذکر کی محفل منعقد کی ہے۔ یہ زمین کا خطہ گواہی دے گا وہاں۔ اور قرآن فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے دن انسان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ اللہ سے کلام کریں گے کہ اس ہاتھ نے کیا کیا، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ اس پاؤں سے کن کن کام کو لیا گیا ہے، یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ اب یہ ہاتھ پاؤں سی سی کیمرہ کی طرح میری ساری گتی ودھی کو نوٹ کر رہے ہیں، یہ زمین کا خطہ ایک کیمرے کی طرح میرے سارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ بات مضبوطی کے ساتھ دل میں بیٹھ جائے تو ظاہر سی بات ہے 90% دنیا سے کرائم کا خاتمہ ہو جائے، چونکہ یہ بات صرف زبان کی حد ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بات صرف زبان کی حد تک ہے کہ زمین ہماری گتی ودھی کو نوٹ کر رہی ہے، لیکن وہ بات دل کی گہرائی میں اتر نہیں رہی۔ اور جس دن یہ بات دل کی گہرائی میں اتر جائے تو جھروا میں اپنے گھر میں آپ رہیں گے تو بھی گناہ سے بچیں گے، دہلی میں نوئیڈا کے 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں گے تو بھی آپ گناہ سے بچیں گے، سمندر کے کنارے رہیں گے تو بھی گناہ سے بچیں گے، یا کسی مکئی کے کھیت میں رہیں گے وہاں بھی اللہ رب العزت سے ڈریں گے، چونکہ اللہ وہ ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ کہتا ہے اے جنات اور اے انسان کے گروہ، اگر تمہارے بس میں ہے تو زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، جہاں جاؤ گے وہاں خدا کی حکمرانی ہے۔ اللہ رب العزت سے تم کہیں چھپ نہیں سکتے، ہوٹل میں رہو یا گھر میں رہو، یا بانس کے پیڑ میں رہو یا مکئی کے کھیت میں رہو، یا دھان کے کھیت میں تنہائی میں رہو یا مجمع میں، رات کے سناٹے میں رہو یا دن کے اجالے میں، سودیش میں رہو یا پردیش میں، ہر جگہوں پہ اسلام اسی بات کو دل میں بٹھانا چاہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرا رب ہے، جو ہمارے لیے 2 فرشتوں کو دونوں کاندھے پہ بٹھا کے وہ ہماری نگرانی کرنے کے لیے مسلط فرما دیا ہے۔ تو فرشتے نگرانی الگ کر رہے ہیں، زمین کا خطہ الگ ہماری نوٹس لے رہا ہے، ہاتھ اور پاؤں الگ ہماری گتی ودھی کو دیکھ رہے ہیں، اور سب پہ نگراں ہے وہ اللہ کی ذات جو زمین کو بھی دیکھ رہا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، ہاتھ اور پاؤں کیا کر رہے ہیں اس کو مشاہدہ فرما رہا ہے۔ جب آدمی کے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں کہیں تنہا نہیں رہتا، 2 فرشتے ہر سیاہ و سفید کو لکھ رہے ہیں، ہاتھ اور پاؤں جو میرا ہاتھ ہے قیامت کے دن میرے وروਧ میں گواہی دے گا، میری شرمگاہ، میرا پیٹ کہ اس کا کتنا غلط استعمال ہوا، ہاتھ کا غلط استعمال ہوا، آنکھ کا مس یوز ہوا، یہ آنکھ ہماری ہے، میں چاہوں بند کروں کھولوں، لیکن یہ آنکھ میرے وروਧ میں کل گواہی دے گی۔ یہ سارے پارٹس ہمارے پاس ضرور ہے،
قیامت کے دن یہ سب میری مخالفت میں گواہی دیں گے. جس دن یہ بات بیٹھ جائے کہ ہاتھ اور پاؤں سے بھی ڈرنا ہے, ان دونوں فرشتوں سے بھی ڈرنا ہے, زمین سے بھی ڈرنا ہے, سورج اور چاند ستاروں سے بھی ڈرنا ہے, اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے, یہ ڈر جس دن بیٹھ جائے سماج سے زناکاری کا خاتمہ ہو جائے گا, سماج سے شراب نوشی کا خاتمہ ہو جائے گا, سماج سے کبر و غرور, گھمنڈ, حسد, غیبت, کدورت, ان سارے بڑے بڑے کبائر گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا. یہی بات اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دل میں بٹھانا چاہتا ہے. یہی بات مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلام کے سینوں میں بٹھانا چاہتے ہیں. یہی بات صحابہ نے, اہل بیت اطہار نے اپنی پریکٹیکل لائف سے اپنے آنے والے فالوورز کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں. اور یہی پیغام اس جلسے سے ہو رہا ہے. اگر 5 آدمی جلسے سے اٹھنے کے بعد اگر اللہ سے حقیقی ڈرنے والا ہو گیا تو 50 کروڑ کا مکان بنانا اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا 5 آدمی کو انسان بنا دینا فائدہ دے گا. آج کی تاریخ میں مکان تو ہر گلی گلی میں بن رہا ہے. میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں مکان بنانا کامیابی نہیں ہے, گاڑی خریدنا کامیابی نہیں ہے. کل تک جو مردوں کی کھال کھینچ کے بازار میں بیچ کر پیسے کما کے پیٹ بھرتا تھا, جسے ہم چمار کہتے ہیں, وہ چمار آج 50 کروڑ کے بنگلے میں آرام کر رہا ہے. میں جسے دلت کہتا ہوں, دبا کچلا کہتا ہوں, جو ہماری گائے کو چراتا تھا, اس غریب کا بچہ آج 25-25 لاکھ کی انووا پہ دوڑ رہا ہے. حیثیت کیا رہی اس کار کی جو آپ کے دروازے پہ گائے چراتا تھا؟ اس کا بیٹا 25-30 لاکھ کی کار پہ چل رہا ہے. جو آپ کے کھیت میں صاحب کمائی کرتا تھا وہ آج 10-20-50 لاکھ کے مکان میں رہ رہا ہے. جو کل مرے ہوئے جانور کی کھال کھینچ کر بازار میں بیچ کے پیٹ بھرتا تھا, آج اس کا بیٹا ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, داروغہ بن گیا ہے. اور آج ان کا مکان ایک شہر میں 5 جگہوں پہ 5 مکان اور 5 مارکیٹنگ کمپلیکس وہ بنا چکا ہے. کوئی حیثیت ہے مکان کی کیا؟ مکان تو چمار کے پاس بھی ہے. مکان میں سور کو پالا جاتا ہے, مکان میں کتے کو رکھا جاتا ہے. تو مکان بنانا کمال نہیں ہے بلکہ انسان بننا یہ کمال کی بات ہے. اگر انسان تلاش کرے آپ گلی میں تو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا, اور مکان ایک تلاش کریں ہزاروں مل جائیں گے. یہی گاؤں ہے جھروا جہاں 50 سال پہلے کسی کے پاس ایک گھر پختے کا مکان ہوگا اور 99% گھر وہ صاحب مٹی کی دیوار اور چھپر پہ گھاس والا گھر تھا. لیکن آج کی تاریخ میں ہر گلی سے گزرے, کہیں صاحب ٹین ہے, کہیں شیڈ ہے, کہیں پختے کی چھت ہے, کہیں پختے کی دیوار ہے, مکانات بن گئے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دوریاں کتنی بڑی ہیں, دل کتنا بٹا ہے, ایک دوسرے میں نفرت کس قدر پیدا ہوئی ہے. 100 سال پہلے غربت کی آگ میں جلتے تھے, محبت کا ماحول تھا, وہاں ایک دوسرے کے تئیں سمپیتھی اور کائنڈنس کا ماحول تھا. آج دولتیں بڑھ رہی ہیں, دوریاں بڑھ رہی ہے, نفرت کا ماحول بڑھ رہا ہے, سکون اور چین سب ختم ہو رہا ہے. تو ایک مکان تلاش کرے, ہزاروں مکان ملیں گے, مگر کوئی انسان تو تلاش کرے, وہ انسان جس کی زبان جس کا دل دونوں ایک ہو, منافق نہ ہو کہ زبان کچھ بولے دل کچھ بولے, سامنے والا منظر کچھ رہے باطن والا منظر کچھ رہے, ایکسٹرنلی کچھ رہے انٹرنلی کچھ رہے. یعنی وہ انسان جس کی زبان جس کے دل میں ایک بات ہو, جس کا دل دودھیا ہو, جس کے دماغ میں گندے وسوسات نہ ہو, جس کے سینے میں گھمنڈ اور غرور کینہ و قدرت کی آگ نہیں سلگ رہی ہو. یعنی ایک انسان جو دوسروں کا درد سینے میں پالتا ہو, یہ کروڑوں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. اس لیے یہ جلسہ مکان بنانے کا فارمولا نہیں دیتا ہے, یہ جلسہ انسان بنانے کا فارمولا دیتا ہے. اگر ایک انسان کی تعمیر ہو گئی تو 50 کروڑ کے مکان کی تعمیر سے یہ کام بہتر ہے, جو کام کوئی دوسرے دنیا دار نہیں, یہ چند مٹھی بھر نوجوانوں نے بھیک مانگ کر اس جلسے کا انعقاد کیا ہے, تاکہ جب یہاں سے صبح اٹھے تو سینے میں درد محسوس ہو, مسلمانیت کا درد, اسلام کا درد, ایمان کے تحفظ کا درد, سرکار کی محبت کا درد, اللہ کے خوف کا درد. اگر وہ اندر سے توبہ کر کے پرفیکٹ انسان بن گیا تو ایک انسان جہاں بنتا ہے وہاں کئی 100 سال تک رحمتوں کی بارش اللہ نازل کرتا ہے. اس جلسے کے عزائم بہت بڑے ہیں, اس جلسے کا پلان بہت بڑا ہے, اس جلسے کا مقصد بہت بڑا ہے. دینی محفلوں میں انسان بنانے کی باتیں ہمارے علماء و مشائخ کرتے ہیں. اسے میں کہنا چاہتا ہوں مکان بنانا کمال نہیں ہے, اپنے اندر کے انسان کو جگانا کمال کی بات ہے, اپنے سینے کو روشن کرنا کمال کی بات ہے. یہ ذلیل سی دنیا آج اللہ نے بہت سارے ذلیلوں کو دے دیا ہے.
उस दुनिया को कमाने को बहुत बड़ी बात न समझे। कुरान करीम ने साफ लफ्जों में कह दिया कि ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह फरमाता है द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर। दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए अल्लाह ने सजा दी है। दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने काफिरों के लिए सजा दी है। वयस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, ये काफिर मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहकहा मारते हैं, हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, हमारी बेसहारगी का मजाक उड़ाते हैं, हमारे कच्चे मकान का मजाक उड़ाते हैं, हमारे मदरसों, हमारी खानकाहों, हमारी टूटी चप्पल का ये मजाक उड़ाते हैं। ये काफिर मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों को देखकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, वल्लज़ीना तक़ौ, अगर तुमने तकवा से काम लिया, अगर तुम इन काफिरों के मजाक उड़ाने पर नर्वस नहीं हुए, तुमने तकवा का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, यानी तुम गुनाहों से अपने आप को बचाया, तुम सब्र का दामन तुमने थामा और तुम मुत्तकी बन के रहे, तो अल्लाह कहता है वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, जो मुत्तकी बन के रहेगा, गुनाहों से अपने दामन को बचाएगा, वो रहे किराए के मकान में, वह रहे फूस के घर में, वह जिंदगी भर मजदूरी करे, कोई बहस नहीं, अगर वह मुत्तकी है तो अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन ये मुत्तकी मुसलमान इन काफिरों पे गालिब आ जाएगा। यानी वो टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, बिल गेट्स, ये बड़े बड़े अरबपति, दुनिया के सबसे बड़े सबसे बड़े महान दौलतमंद लोग, ये इन गरीब खस्ताहाल मुसलमानों के सामने जब मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाले जाएंगे, और इन गरीब मुसलमानों को मजदूरी करने वालों, दूसरों के ईंट ढोने वालों, दूसरों के खेत में पानी पटा के चंद सिक्के कमाने वालों, गुर्बत की आग में जलने वाले मुसलमानों को सोने और चांदी के तख्त पे बिठा के और मुरस्सा तकिया लगा के जब इसको मौका अल्लाह ता फरमाएगा, उनकी निगाहों के सामने बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक, बड़ी बड़ी फर्म के मालिक, बड़े बड़े अरबपति जब जिल्लत के साथ आग में डाले जाएंगे, तो अब वह गरीब मुसलमान कहेगा इलाही तेरा एहसान है कि तूने दुनिया नदी नदी आखिरत के अजाब से बचा लिया। इस आयत करीमा को एक बार नहीं 50 बार पढ़िएगा, इसलिए कि आज दुनिया की मोहब्बत ने मेरी मस्जिद को तबाह किया, आज चंद सिक्कों ने मुझे हरामखोर बना दिया, चंद सिक्कों ने मकान बनाने की ललक ने मुझसे नमाज छोड़वा दिया, गाड़ी खरीदने के शौक ने मुझे गीदड़ और कुत्ता बना दिया, मानवता की सारी हदों को हमने तोड़ दिया, इंसानियत की सारी जंजीरों को हमने तोड़ दिया, पैसा कमाने के शौक में हमने रात की नींद कुर्बान कर दी। हज फर्ज हो रहे अपनी जगह मगर पैसा चाहिए, रोजा फर्ज है रहे अपनी जगह मगर मुझे पैसा चाहिए, नमाज फर्ज है, सबसे बड़ा फर्ज नमाज है, हज से बड़ा फर्ज, ज़कात से बड़ा फर्ज, रमजान के रोजे से बड़ा फर्ज, यानी जिंदगी में एक बार हज फर्ज होता है मगर नमाज पंजगाना रोजाना 5 बार फर्ज है, रमजान के रोजे साल में 1 महीने में फर्ज है मगर साल के 360 दिन ये 5 वक्त की नमाजें फर्ज है, ज़कात साहिबे माल पे फर्ज है, आम इंसान पे नहीं, जिनके पास माल है उस पर ज़कात फर्ज है, मगर नमाज अमीर गरीब शहरी देहाती मर्द औरत आकिल बालिग बीमार सेहतमंद तंदुरुस्त सब पे फर्ज है, क्योंकि 24 घंटे में अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करता हूं, जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, अल्लाह की दी हुई हवा में सांस लेता हूं, ये हाथ और पांव सारे आज़ा अल्लाह के बख्शे हुए, ये फर्ज बनता है मेरा, मैं जब सुबह नींद से जगूं तो सबसे पहले रब को सजदा करूं, 8 घंटे में हल चलाऊं, दुकान में काम करूं, तो जब मैं खाना खाने आऊं मैं जोहर की नमाज सबसे पहले मैं अल्लाह को सजदा करूं, फिर 2-4 घंटे काम करूं, उसके बाद फर्ज बनता है मैं असर की नमाज मैं अल्लाह को सजदा करूं, फिर 1-2 घंटे मैं मार्केटिंग करूं, फिर उसके बाद आफ्ताब के डूबने के बाद हक बनता है जिस रब ने दिन का उजाला दिया हमें कमाने के लिए, मैं अंधेरा आने के बाद मैं सबसे पहले उसको सजदा करूं, फिर 1-2 घंटे बाल बच्चों के साथ गुजारने के बाद जब मैं बिस्तर पे जाऊं, वह नींद जिसे मौत असगर का नाम दिया गया है, नींद के बाद उठना मुयस्सर हो या ना हो, तो सबसे आखिरी काम अपने रब्बे करीम को सजदा करना हो जाए। तो अब 5 नमाजें हम पर इसलिए फर्ज है ताकि सर से लेके पांव तक सारे आज़ा का शुक्र अदा हो जाए, ताकि जमीन का शुक्र अदा हो जाए, सूरज की रोशनी का शुक्र अदा हो जाए, अगर तंदुरुस्त रहे तो नमाज पढ़े, बीमार रहे तो बैठ के नमाज
نماز پڑھیں, بیٹھ نہ سکیں تو لیٹ کے نماز پڑھیں, لیٹ نہ سکیں تو آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھیں, کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. اتنا بڑا فرض نماز, اتنا بڑا فرض جو اہم العبادات, جو افضل العبادات ہے, نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے. شراب پینا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے.